اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ اللہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنام جے، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اس دن کی جو اہمیت ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ خاص دن ہمیں ہر ہفتے میسر آتا ہے کہ ہم اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اور اس دن کے حوالے سے خاص طور پر سورہ کہف کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک نور رہتا ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ ہم ہر جمعہ اس کا اہتمام کر سکیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جس کا ہم نے جواب بھی دینا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں کچھ وہ مسائل جو میں اور آپ اپنی زندگی میں عام روٹین میں فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری نہ صرف پرسنل لائف کو بلکہ ہماری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو بھی جو ہے وہ انتشار کا شکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ وظائف آج جو ہے جو ہمارے محترم مہمان موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے خوبصورت ہم سنی، ہمارے ساتھ اسد ایوب بھائی موجود ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم آپ کو خوش السلام۔ آمدید کہتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔
اینڈ مذہبی اسکالر ہیں، آپ نے ان کو پہلے بھی جی اٹھا پاکستان کے مختلف پروگرامز میں دیکھا ہے. قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک منفرد ان کا انداز ہے، بڑے شائستہ لہجے میں آپ سب کو گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. مفتی ابو ذر غفاری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے مفتی صاحب؟ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ایک لفظ کا بڑا استعمال کرتے ہیں کہ جی سکون مل جائے، سکون مل جائے. پیسہ کی طرف کرتے ہیں، اچھی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ہر اچھی چیز اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اس کے ملنے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا. لیکن ایسی کئی مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، شاید ایک مہنگے سے مہنگا وہ عالیشان محل لے سکتے ہیں، لیکن سکون کے لیے ان کو آج بھی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ذہنی اور قلبی سکون، یہ اطمینان، یہ انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے. دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. دل کا سکون، اندر کا سکون. ان دنیاوی چیزوں میں انسان ہے لیکن اندر مطمئن نہیں. گھر میں ہے، اندر مطمئن نہیں. ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اندر سے خالی خالی ہوتا ہے. وہ جو اندر کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے. تبھی بے شک وہ کیسے بنے گا مضبوط؟ وہ اللہ کے ذکر سے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں اور قرب اللہ حاصل ہو، اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر کو پہچانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے. ہم اس دنیا میں کس مقصد سے آئے ہیں. دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، خواہشات ان کے پیچھے نہ بھاگیں. خواہشات کبھی پوری ہوئیں، کبھی نہ ہوئیں. الانسان حریص علی ما منع. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ہر اس چیز کا حریص ہے جس سے اس کو روکا جائے. جس سے اس کو روکا جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو دو چیزیں ہیں جو انسان کا پیچھا کرتی ہیں، ایک رزق، دوسری اس کی موت. تو رزق جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملنا ہے. ہر انسان رزق کی تلاش میں ذریعہ معاش کے لیے دنیا کے پیچھے لگتا ہے اور اس میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اچھا، میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی پیاری کتاب میں کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کہا گیا کہ یہ خسارے میں ہے. اس کا لیے یہ استعمال کیا گیا. یہ جو انسان کو بتایا گیا کہ تم خسارے میں ہو، اس سے کیا مراد تھی انسان؟ کیونکہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں میسج دیتا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں. تو یہ اگر میں اس چیز کو اس سے ریلیٹ کروں تو یہ کیا کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ کتاب مجھے کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ اس میں قرآن پاک میں ہے والعصر. اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے مجھے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. مگر کون؟ الا الذین آمنوا. مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی تلقین کی، اس پہ ثابت قدم رہے، حق بات کہے. وتواصوا بالصبر. صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، صبر کا دامن اس پہ قائم رہے، تو وہی انسان کامیاب ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صرف ایک صورت ہی نازل ہوتی، پورا قرآن نہ نازل ہوتا، تب بھی میں اقرار کر لیتا کہ بے شک اللہ ہے. سبحان اللہ ہے. یہ اتنی مرکب صورت ہے، اتنی ان میں آیات ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ پوری انسانیت کا اللہ نے جمع فرمایا کہ کامیابی اعمال صالحہ میں ہے اور کامیابی حق بات کرنے میں ہے، حق کا ساتھ دینے میں. جو بات اللہ نے کہہ دی وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی امپورٹنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی.
اس میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہے، تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب اتنی بات ہو گئی تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو کیسے درست کرتے ہیں۔ کچھ وظائف بھی آج ہم آپ سے پوچھیں گے ان سے، اور یہ آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے بھی۔ سکون کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ذہنی جو مشکل ہے، پریشانی ہے، اکثر آپ کو کسی ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر ہے وہ ڈیفینیٹلی جو آپ کو ایک سکون دیتا ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ وظائف کچھ اور بھی ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی اٹھا پاکستان۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان، روح و نظر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسد بھائی، بہت خوبصورت کلام، منفرد انداز ہے ماشاءاللہ، بہت میٹھے انداز میں کلام پڑھتے ہیں، اور ایک آپ لوگ تو اسکرین کے ذریعے سن رہے تھے، یہاں جو کیفیت آتی ہے اس کی ایک الگ ہی بات ہے ماشاءاللہ، خوبصورت آواز ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے در کی حاضری نصیب کرے، ان آنکھوں کو وہ منظر دیکھنے کو ملے اور ہم وہاں جائیں اور پھر واپس لوٹ کرنا ہے۔ مفتی صاحب، ہم ذہنی سکون کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کوئی خاص وظیفہ آپ بتا دیجئے تاکہ پھر میں ایک اگلے سوال کی طرف بڑھوں۔ ذہنی سکون کے لیے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کثرت سے ورد کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی میری بہنیں ہیں، مائیں، بھائی، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو بنائیں، اس میں اعظم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے 3 نام ہیں۔ صحیح، آپ چلتے پھرتے کام کرتے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کی پڑھتے رہیں۔ اور ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مغرب یا عشاء نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی معمول بنائیں۔ اچھا، لا الہ الا اللہ، بس اس کی مغرب یا عشاء کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بڑا کامن پرابلم ہے، ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے 1-2 سوال کالرز کے لیے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ نے گن کے پیسے رکھے، یا آپ نے کوئی چیز کہیں قیمتی چیز رکھی، اچھا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ رکھی ہے، اب آپ جب دیکھ رہے ہیں وہ چیز وہاں نہیں ہے، یا آپ نے کہیں پیسے رکھے، پیسے غائب ہو گئے، یا پیسوں کی گنتی جو ہے وہ آپ بار بار کر رہے ہوتے، تو یہ چیزوں کا کھو جانا اور نہ ملنا، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز آپ نے خود ہی رکھی ہے، تو یہ کیا جو انرجیز ہوتی ہیں یا جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں یا انسان خود اس میں معاملات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے؟ ایک مخلوق ہے جنات، ایک مخلوق ہیں ہم، اللہ عز و جل نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ پھر ان میں سے انسان کو مکرم بنایا، فوقیت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، فوقیت دی۔ ساری مخلوقات نیچے، انسان کی شان، عظمت، وقار سب سے بلند ہے۔ تو چیزوں کا کھوج دیکھیں، اس روئے زمین پر
ہم سے پہلے جنات بستے تھے، ہمارے جو گھر ہیں وہ ان کے گھر ہوا کرتے تھے، تو وہ بستے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا۔ تو اب ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، حکم شریعت کا یہ ہے، علماء بزرگان دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں جائیں، خالی بھی ہو، کوئی بھی نہ ہو، تب بھی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر اندر داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ، یہ روٹین ہونی ہاں چاہیے، اس کی روٹین ہونی چاہیے، یہ اس کو معمول بنائیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ اپنا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اب چیزوں کا کھو جانا، پیسوں کا گم ہو جانا، کچھ ہماری اپنی خامیاں ہوتی ہیں کہ ہم اعمال کو پورا نہیں کرتے، پاکائی اختیار نہیں کرتے۔ ہم ہو جاتا ہے انسان کو ہر وقت پاکائی میں رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، وضو میں نہ سے کم مکمل طور پر نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور روز مرہ کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ وار کرتی ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے تو ہمارے اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی چیز کھو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز کہیں رکھی ہے ذہن سے نکل جائے، بات بھول جائے، تو اس کے لیے سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ، ہاں 7 بار وہ پڑھ کے تو اسی چیز کا تصور کر کے دم کریں ارد گرد اسی کمرے میں، تو انشاءاللہ 7 دن یہ تک آپ جب تک نہ ملے آپ یہ پڑھتے رہیں، 7 دن میں آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ خیر کرے گا آپ کو، آپ کی جو بھی گمی ہوئی چیز ہے یا اکثر ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کرے گے جی اٹھا ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جمعے کے حوالے سے خصوصی پروگرام جی اٹھا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں کوشش یہی ہوتی ہے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی پیاری کتاب میں ہم بندوں کے لیے حکم ہے اسے جانا جائے اور اپنے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکے۔ مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ذہنی انتشار ہے، پریشانی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں، وہیں پر بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، بہت ساری انسان تمنائیں کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اگر محنت کرتا ہے تو اس کو ایک اچھا روزگار ملے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ حق حلال کی ایک اچھی کمائی جس سے اس کی بھی زندگی میں بہتری آئے، گھر والوں کے لیے بھی آئے۔ سو یہ ساری خواہشیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی پوری ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہیں۔ میں اگر جائز حاجات کی بات کروں، اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے، بہتر کاروبار کا ہے، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی خواہش جو ادھوری رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہو پاتی، ان کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایسے کاموں کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اس حوالے سے ہر ادھوری مراد پوری کرنے کے لیے، ہر اٹکا ہوا مسئلہ حل کرنے کے لیے بالکل بعینی یہی الفاظ ہیں، مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، 71 بار بعد نماز عصر یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر اٹکا ہوا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، روزانہ بعد نماز عصر 71 بار یہ وظیفہ، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ عصر کی نماز کے بعد 71 ٹائمز یہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، یہ روٹین بنا کے اس کو کی پڑھنا ہے۔ روٹین بنائیں اور انشاءاللہ 41 دن تک یہ پڑھیں،
اسی بیچ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. شادی کا مسئلہ ہے، ہاں. اولاد کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، صحیح. کاروبار کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، قرضہ ہے، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ آپ کو تعالیٰ غیب سے اسباب بنائے. بے شک. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ جی طاہر بات کر رہا ہوں. میں آپ کا شو ریگولر دیکھتا ہوں. اللہ بہت تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر دے. بہت اچھا آمین. میسج دے رہے ہیں آپ لوگ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک ادارہ میں کیئر ٹیکر ہوں. جی تو باہر سے وہ کچھ اماؤنٹ بھیجتے میرے پاس کہ جی یہ صدقہ کر دے. جی تو وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو اب جو مستحق لوگ ہیں جن کو میں پرسنل طور پہ جانتا ہوں, ان کو بتائے بغیر جو صدقے کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, کیا میں ان لوگوں کو دے سکتا ہوں, یا جو مجھے آرڈر ملے کہ جی فلاں بکرا کر دیں یا فلاں ادارے میں دے دے, مجھے ویسے کرنا چاہیے؟ میں یہ اچھا, صرف صدقے کی بات کریں نا آپ, زکوٰۃ کی بات تو نہیں کر رہے نا؟ صدقہ کی. صدقہ کی. اوکے, بہت بہت شکریہ. کیونکہ شاید معاملات مختلف ہو جاتے ہیں. صدقہ بتا کے دینا چاہیے یا یہ آپ تحفتاً بھی کہہ سکتے, مطلب یا آپ سوال سمجھ گئے ان کا مفتی صاحب؟ جی جی, صدقہ بتا کے نہیں دینا چاہیے. نیت کر لیں بس. نیت کر لیں, اور اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. نیت جو انسان کی ہوتی ہے, اس نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک ہاتھ سے صدقہ دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. صحیح. اچھا, بڑا سطحی سا سوال ہے لیکن میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج ہر انسان پریشان ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے بہن بھائی ایک گھر چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, کوئی زیادہ ویل آف ہوتا ہے, کوئی کچھ کم کما رہا ہوتا ہے, یہ وہ, لیکن آپس میں بہن بھائی جو ہے وہ ایک کو پتہ ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ایک تو آپ ویسے بھی روٹین میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آپ نیت یہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو آپ نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ ان کی کہیں حق وہ نہ ہو, ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, تو آپ نیت کر کے بھی دے سکتے ہیں. ہے نیت کا مسئلہ, ہے نیت کا مسئلہ. یہ اصل اپنے دل میں نیت کریں کہ یہ میں صدقہ نکال رہا ہوں, بتانا نہیں ہے. اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں, اور افضل وہ ہی ہے اپنوں کو دینا. سب سے اعلیٰ حق اپنوں کا ہے, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے بہن بھائیوں کا, جو نادار ہیں, جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں, ان کو دینا چاہیے. اچھا, نیت کی, باقی آپ نے تحفے کے طور پر وہ دیا, اللہ بھی خوش اور بندہ بھی خوش اس چیز پہ, ٹھیک ہے. اچھا, اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے اسی سچویشن میں, تو زکوٰۃ کا پھر بتا کے دینا چاہیے. زکوٰۃ کا پھر بتا کے دینا چاہیے, اور وہ عین مستحق کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مستحق نہیں ہوتے, یہاں تک کہ مسجد کے اندر زکوٰۃ نہیں لگتی, حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے, تو وہ غریب تک, مستحق تک پہنچنی چاہیے. اچھا, یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ کچھ لوگوں کو آپ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے, وہ بھی بیان کر دیجیے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں بھی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ, کہ جو صدقہ ہے وہ فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے, اقربا جو محتاج ہیں ان کے لیے ہے, یتیموں کے لیے ہے, ضعیفوں کے لیے ہے, بیواؤں کے لیے ہیں, اور اسی طرح جو مؤلفت قلوب یعنی دل کی حوصلہ افزائی کے لیے, جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, ان کے لیے, یا کسی کے حوصلہ افزائی مقصود ہے کہ کوئی پست ہو رہا ہے, نیچے جھک رہا ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تو اس حوالے سے یہ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اینڈ میں اجازت لوں گی آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائے, اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے. اور خوبصورت ہے, اللہ کی یہ پیاری نعمت ہے زندگی, مشکلیں بھی آتی ہیں اور اچھا وقت بھی آتا ہے, بس صبر سے تحمل سے زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. جاتے جاتے اسد بھائی سے کلام کی درخواست ہوگی. یا الہی ہر جگہ تیری
عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن